ہاں بابر اعوان صاحب بالکل اپروپریٹ ہیں. اچھا بابر صاحب، شروع میں تو ایسے لگا تھا اور آپ نے بھی بات کی، باقی نے بات کی کہ یہ فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا. اب لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے میں بہت دیر لگے. وہ تو ثبوت مانگ رہے ہیں، تو ثبوت لانے میں تو کئی مہینے لگ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو انجم رشید صاحب اور میڈم. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں نے 2 منٹ آپ کے جو پچھلے سیگمنٹ کا ایکسٹرو تھا اس میں دیکھے. میں شارٹ 2 کامنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. مور دین ویلکم سر. پہلا تو یہ ہے کہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ کا یہ دورہ ہے یہ طے شدہ کاروباری دورہ ہے. اس کو بہت ضروری تھا کہ پاکستان کی فارن منسٹری یا ٹرکش جو ایمبیسڈر ہے پاکستان میں وہ اس بات کی وضاحت کر دیتے. یہ 2 ملکوں کے درمیان طے شدہ بائی لیٹرلز کا دورہ کسی طرح سے بھی نہیں تھا جس کو سفارتی زبان میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دورہ کہا جا سکے. دوسرا یہ کہ پاکستان پنڈی سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ پہ نہیں ہے. 72% پاکستان بلوچستان میں ہے، کچھ سندھ میں ہے، کچھ فاٹا میں ہے، کچھ جا کے رہتا ہے کپکے میں، کچھ رہتا ہے جی بی میں، کچھ ہے جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے اس میں بھی رہتا ہے کیونکہ دونوں طرف وہ ووٹ ڈالتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی رائٹ آف ووٹ ہے، پاکستان میں بھی ان کا رائٹ آف ووٹ ہے. میں نے ایک تجویز دی تھی جو ان کی یہاں پہ ایمبیسی ہے اس کو، جب یہ صورتحال پیدا ہونے لگی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آپ کی اتنی محبت ہے تو جو پارٹی ہیڈز ہیں ان میں سے اور کچھ نوٹڈ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کوئی مطلب کے لوگ ہیں ان کو آپ اپنی ایمبیسی میں چائے پہ بلا لیجئے، ان کو ویسے ہی ملاقات ایک رکھ لیجئے تو ایک جیسچر ہو جائے گا جن کی ناراضگیاں آپس میں یہاں ہیں. لیکن وہ تو بات نہیں ہوئی نا، وہ تو عمران خان کی ملاقات تھا. اچھا اب ذرا ہمیں اس پہ بتائیں سپریم کورٹ کے ایشو پہ، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ تو آئندہ چند ہفتوں میں معاملہ طے کر دے گا اور میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. اب نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ لٹک جائے گا. ممکن ہے کہ اس پہ کمیشن بن جائے. کمیشن کیوں بنے گا؟ دیکھیں کمیشن کا تو میں مخالف ہوں. میں نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے ان ہاؤس اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے 1 سے زیادہ بلکہ 2 سے زیادہ بلکہ 3 سے زیادہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے مجھ سے جنہوں نے اوپینین لی، میں کمیشن کا میں مخالف ہوں. اس کی وجہ سے پچھلی ہسٹری ہے کمیشنز کی. there is no need to go into the details. دوسرا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کمیشن بن جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کمیشن بن جائے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر بنانا ہوتا تو اب دوسرے ہفتے میں یہ چلا گیا 29 کو جس دن آرمی چیف ریٹائر ہوں گے اسی دن یہ کیس فکس ہو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو آج کمیشن بنا دیا جاتا ہے. اتنا لمبا اس کو لٹکانے کی ضرورت نہ ہوتی. تو کیا سپریم کورٹ تحقیقات کرے گا؟ نہیں، سپریم کورٹ تحقیقات نہیں کرے گا. سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت وہ کام کرے گا جو اس نے 4 دفعہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے اسی طرح کے حالات میں. پاکستان سٹیل ملز کے کیس میں اس نے کیا ہوا ہے، ریکوڈیک کے کیس میں اس نے کیا ہوا ہے، جو چینی کی قیمت بڑھ گئی تھی ایک دفعہ اس میں اس نے کیا ہوا ہے، اور نندی پور میں اس نے کمیشن بنا کے یہ کام کیا ہوا تھا. لیکن زیادہ جو چانس ہے وہ یہی ہے. مجھے آج تک جو میرا لٹل ایکسپیرینس آن دی بار وہ یہی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ خود اس میں فیصلہ کرنا چاہتی ہے. 2 ایشوز ہیں یہاں پہ. ایک کہانی ہے خط سے پہلے کی، اور وہ کہانی خط سے پہلے والی جو ہے وہ ساری بڑی اس کو ڈیٹیل اس کی بنیاد کے اوپر ڈیٹیل گفتگویں ساری ہو چکی ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے جو سننے والے ہیں اور آپ کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ پوسٹ لیٹر ذرا دیکھ لیجیے گا کہانی. ان کی کہانی کے مطابق انہوں نے ان کے والد صاحب محترم نے کچھ کاروبار کیا تھا. اس کے جو ڈاکیومنٹس سپریم کورٹ میں آج انہوں نے اشارہ بھی کیا، ججوں نے بڑا زور لگا کے اشارہ کیا لیکن وہ ادھر بات جا نہیں سکتی. لیکن وہ تو کہانی سب کو پتا ہے. اصل میں تو کورٹ کہہ رہا ہے کہ کورٹ تو کہہ رہا ہے کہ بتائیں کہ یہ فلیٹ کب خریدے گے، عمران سے پوچھ رہا ہے وہ. نہیں یہ نہیں. میں چونکہ تھا وہاں موجود میں عرض کر دیتا ہوں. جو باہر رپورٹنگ ہوتی ہے جتنی انگریزی مجھے سمجھ آتی ہے یا آپ کو آتی ہے اتنی ہم رپورٹ کر دیتے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر ہیئرنگ بڑی تیز ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہ ساتھ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو جس کو جتنا کو پک کر سکتا ہے. اب آپ جو پوسٹ لیٹر کہانی ہے اس میں سب سے بڑا پروف جو پیش کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ پروف ان کے اپنے کاغذوں میں لگا ہوا ہے. وہ پروف یہ ہے کہ ایک شیخ صاحب ہیں، شیخ ایکس ان کا نام آپ لگا لیجئے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. ایک طارق شفیع صاحب ہیں اور طارق شفیع صاحب نے معاہدہ کیا آن بہاف آف دی پریزنٹ چیف منسٹر آف پنجاب، اور لکھا ہوا ہے ہی سائنڈ اینڈ انٹرڈ انٹو این ایگریمنٹ ایز اے ریپرزینٹیٹو. ریپرزینٹیٹو کو اکنامک کرائم کی زبان میں کہتے ہیں فرنٹ مین، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں بینامی دار. اس میں شہباز شریف صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اب
یہ جو پروف تھے وہ سارے 3-4 جو انہوں نے خط کے بعد جو بھی خط کے اندر بھی 3 پروف جو دینے کی کوشش کی. پہلا یہ دینے کی کوشش کی کہ سورس آف انکم قطر میں چلا گیا ہے. دوسرا یہ دینے کی کوشش کی کہ وہاں سے ایک ٹریل جاتی ہے منی کی. وہ سارے ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے اور آخری 10 منٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی پہ لگائے کہ یہ سارا کیس ہے اور آپ تو اس کو اس طرح سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہاں مہینوں کی ضرورت ہے. تھینک یو بابر اعوان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہماری مدد کی اور ہمارے ناظرین کو